گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں گلشن رضا کے مہکتے مہکتے پھولوں کی خوبصورت مہک حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد نغمات رضا سلسلے میں ہم الحمدللہ ہدایت کے بخشش، جو کہ میرے اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان ہے، کسی ایک کلام کو چنتے ہیں، اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں اور اس کی شرح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کلام کون سا ہے؟ بڑا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ کچھ مشکل الفاظ کے بارے پہلے سمجھتے ہیں۔ حرز جاں کہتے ہیں جان کی حفاظت، اور یہ تعویذ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ اپنی جان کا ایک وظیفہ بنا لو، اپنے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کر لو۔ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا، پھر آگے نار سے مراد آگ، اور صورت سے مراد یہاں کیا ہے؟ تدبیر کرنا، کوئی ترکیب کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے شفاعت کا ذکر اپنے گلے کا تعویذ بنا لو۔ جیسے تعویذ ہر وقت گلے میں رہتا ہے، اسی طرح ذکر شفاعت سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھو۔ اس طرح اے گناہ گاروں، دوزخ کی آگ سے بچنے کی تمہارے لیے کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ اعمال پہ تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آئیے ذرا اس کلام کو شروع کرتے ہیں۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ان کے نقش پا کہتے ہیں پاؤں کے نشان، اور غیرت سے مراد ہے شرم و حیا کرنا، چھپ کر یعنی پوشیدہ ہو کر۔ اب یہاں امام اہل سنت کچھ اس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر شرم و حیا کا مادہ ہے، اگر کچھ شرم و حیا باقی ہے، تو اپنے خاندان، برادری اور جھوٹی ناموس اور غیرت پر لڑائی جھگڑے کی بجائے، اور اس پر اپنے آپ کو جناب، جس کو کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑا لوگ کرتے ہیں، غیرت خارے ہوتے ہیں کہ ہم اس خاندان سے ہیں، اس قبیلے سے ہیں۔ اگر غیرت کرنی ہے، شرم کرنی ہے، کچھ اپنے اندر جس کو کہیں کہ حمیت موجود ہے، تو پیارے آقا کے نقش پا پر، نبی پاک کے قدم کے نشانوں پر کچھ غیرت کر لو، ان کے نقش قدم پر مر مٹ جاؤ نا۔ اگر کسی معاملے میں جان دینی ہے تو اپنی برادری، اپنے خاندان کے جناب جس کو کہیں کہ نام پر اور اس کی کر و فر دکھانے پر، اس پر لڑائی جھگڑے کر کے جان دینے کی بجائے نبی پاک کے قدموں کے نشان پر مر جاؤ، وہاں غیرت کھاؤ۔ کیونکہ جب ایسا کر لو گے تو پھر ظاہری آنکھوں سے چھپ کر دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے گا، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں کیا نا، کیسا دیدار نصیب ہوا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک پر جب اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ نبی پاک کی دید بھی بڑی پیاری نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، بات بڑی پیاری ہے کہ نبی پاک کے قدموں پر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے۔ ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے،
سے چھپ کر زیارت کیجئے. آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. اللہ اکبر. اب ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مٹ جائیے یعنی فنا ہو جائے. ناتوانوں سے مراد اے کمزوروں ہمت کیجئے، کچھ تو جرت کیجئے. سبحان اللہ. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آ کر سب قربان کر دو، آقا کے قدموں پر جان نثار کر دو. نبی پاک خود بھی تو فرماتے ہیں نا، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے، ہاں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آ کر مرے. سبحان اللہ. کیونکہ جو مدینے میں آ کر مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. گویا حدیث یہ پکار رہی ہے کہ یہاں آ کر مرنا تمہارا کام ہے، شفاعت کر کے تمہیں بخشوا لینا میرا کام ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، گویا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اصحاب صفہ نے پیارے آقا کے قدموں پر سب کچھ قربان کر دیا نا، آپ بھی نبی پاک کے در اقدس پر اپنا سب کچھ فنا کر دو. ذرا ہمت تو کرو، زیادہ مشکل نہیں ہے مگر بگڑی بن جائے گی. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، تو ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے گا. یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے. قبر سے اٹھنا تو ہے نا، مگر کیا کرتے ہوئے اٹھنا ہے؟ یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے، جانے محشر پر قیامت کیجیے. قامت کہتے ہیں قد کو، ٹھیک ہے، اور جانے محشر یعنی قیامت کی جان، اور پھر دوبارہ کہا قیامت یعنی آفت کیجیے. بڑی گہری بات ہے کہ جب محشر کے دن اٹھو نا، ایسی زندگی گزارو ہے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. قبر سے بھی جب سرکار کے عاشق اٹھیں گے نا تو کہا کہ اس وقت اٹھنا تو نبی پاک کے قد کا ذکر مبارک، قد مبارک کا ذکر کرتے کرتے اٹھنا. کیا خوبصورت یوں سمجھیے کہ مماثلت کی گئی ہے، کیا خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو قد سے کھڑا ہوتا ہے نا. جب تم کھڑے ہونا تو نبی پاک کے قد انور کو یاد کرنا، ان کی یاد قامت کرتے ہوئے قبر سے اٹھنا. جب تم نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے قبر سے محشر کے دن نکلو گے نا تو پھر محشر پر بھی ایک قیامت ہو جانی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ قیامت جو بڑی آفت ہے اس پر بھی تم آفت گراؤ گے، اس کو تمہاری فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرنی پڑ جائے گی کہ کہیں میری وجہ سے غلامان مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہے نا کہ جب نبی پاک کے سچے غلام عاشقان رسول پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کہے گی کہ جلدی گزر جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے جہنم کی آگ سرد ہو رہی ہے. تو پیارے آقا کے غلاموں اس کو محشر میں کچھ نہیں ہونا. ایک شاعر لکھتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. تو انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو قبر میں جاتے وقت بھی پیارے آقا کے گیت گائیں گے، اور قیامت کے دن اٹھیں گے جب بھی نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ذرا سنیے، یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے، جانے محشر پر قیامت کیجیے. یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے، یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے، جان محشر پر قیامت کیجیے، جان محشر پر قیامت کیجیے. سبحان اللہ. اگلا شعر سنیے گا. ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نواؤں فکر ثروت کیجیے. کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. ایک طرف کہہ رہے فقیر بن کے بیٹھو اور دوسری طرف کہہ رہے فکر ثروت. ثروت تو دولت کو کہتے ہیں، فقیر کو دولت. کیا شاندار کمپیریزن بیان ہو رہا ہے. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے.
اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بے نواؤں کہتے ہیں فقیروں، اے فقیروں، بے نواؤں یعنی اے فقیروں. اچھا اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ نبی پاک کے در اقدس پر جاؤ اور فقیر بن کر بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ، سرکار کے غلام فقیر بن کر بیٹھو، پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی دولت سے نہیں بلکہ نبی پاک کی در کی گدائی حاصل کرنے کی فکر کرو، کیونکہ اصل مالداری اور دولت تو یہی ہے. اس دولت کی فکر کرو، آقا کے در پر جا کر فقیری اختیار کر لو، کیونکہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. اور سرکار کے غلاموں کو کیا ملتا ہے؟ اعلیٰ حضرت یہ اپنے ایک شعر میں سمجھاتے ہیں، بلکہ سمجھاتے بھی پتہ ہے کس کو ہے؟ بات بھی کرتے ہیں تو تاجداروں سے. کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. سرکار کے در کے غلاموں کو وہ ملتا ہے جو بادشاہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. ذرا شعر سنیے دوبارہ، سبحان اللہ. ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نواؤں فکر ثروت کیجیے. ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا ہو فکر ثروت کیجیے، بے نوا ہو فکر ثروت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. بڑا آسان شعر ہے اور بڑا ہی پیارا شعر ہے. کیا پیاری بات کی کہ جو حسین آقا سبحان اللہ، جو رب کے حبیب ہیں، رب عز و جل نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. اعلیٰ حضرت ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. ہے نبی پاک کو بنایا کیسا رب نے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو نبی پاک کا حسن تو اللہ کو بھی پسند ہے نا، اس کا حسن، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، تو پھر اس آقا سے ہم کیوں نہ پیار کریں، ان سے ہم کیوں نہ محبت کریں، کیوں دنیا میں کسی اور سے پیار کریں. بڑا پیارا میسج بھی ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں اس کا فین ہوں، میں اس کا دیوانہ، میں کپڑے ویسے پہنوں، میں لباس ویسا بناؤں، میرے بال ویسے ہوں، میرا اسٹائل ایسا ہو. نہیں نہیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قوت کا کس پیارے انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے. عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئیں، صدقے اس بازو پہ قوت کیجیے. سبحان اللہ. ذرا مشکل الفاظ پہلے سمجھتے ہیں. کمانے سے مراد یہ کمان کی جمع ہے بمانا چلہ، یعنی کمانیں چڑھ گئی، ڈنکا بج گیا. اللہ اکبر. اب صدقے یعنی یہاں صدقے سے مراد قربان ہونا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کہاں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اس طرح لکھ رہے ہیں کہ وہ آقا و مولا جس کی عظمت کے چرچے عرش پہ ہیں، اور جس کے بازو کی قوت سے چاند ٹکڑے ہو اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، اس پیارے آقا کے لیے اے امت مصطفیٰ اپنی ساری طاقت و قوت کو بروئے کار لاؤ، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ان کے خلاف اگر کچھ کام کرنا ہے تو ایسا کرو جس سے نبی پاک راضی ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں فلاں ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر مزہ یہ ہے کہ ان کی کلچر کا، ان کے طریقے کا، ان کے انداز کا بائیکاٹ کریں.
چہرے پہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہو، لباس ہمارا سنتوں کے مطابق ہو، اپنی پوری طاقت کے ساتھ دشمنان مصطفیٰ کا ایسا مقابلہ کریں، ہر طرف سنتوں کی ایسی بہاریں آ جائیں کہ یہ دم دبا کے بھاگ جائیں۔ اور یہاں سبحان اللہ نبی پاک کے عرش پر چرچے کی بات کتنے پیارے انداز میں کی۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، اور بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، ذرا سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئیں، صدقے اس بازو پہ قوت کیجیے۔ عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئیں، صدقے اس بازو پہ قوت کیجیے، صدقے اس بازو پہ قوت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، ایمان افروز شعر ہے۔ حضرت لکھتے ہیں نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے۔ مفلسوں سے مراد کیا ہے؟ اے غریبوں، بے نواؤں، منگتوں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اے غلاموں، اگر اعمال کے لحاظ سے تم کنگال ہو، مفلس ہو، کچھ نہیں ہے نیکیاں، تو ایک کام تو کرو کہ سب وجد میں آ کر نعرہ رسالت لگا دو، پھر دیکھو کہ تمہاری محتاجی کیسے ختم ہوتی ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ یہی نہیں بلکہ انشاءاللہ شاعر لکھتے ہیں نا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک کا جو ذکر ہے نا، پیارے آقا کو جو پکارنا ہے، وہ انشاءاللہ بہت سارے کام بنا دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے۔ نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے، مفلسوں سامان دولت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے۔ نبی پاک سے التجا بھی کی تو کس کا صدقہ دے کر؟ شہزادوں سے مراد یہاں حسنین کریمین ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، اور نواسوں کا صدقہ جب آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ضرور جھولی بھری جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کئی مقام پر، بہت سارے مقامات پر کتنے پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں شہزادوں کا صدقہ وسیلہ پیش کیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ سبحان اللہ۔ یہاں کہتے ہیں کہ آقا ہم آپ کے ہیں، آپ کو چھوڑ کر کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کا در ہی تو ہے، آپ کو شہزادوں کا صدقہ، آپ کے نواسوں کا صدقہ، ہم پر نگاہ رحمت کیجیے۔ بڑا ایک جس کو کہہ رہے فقیری والا انداز ہے، گدائی والا انداز ہے۔ اور سبحان اللہ، دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر کسی سخی کے دربار میں جاتا ہے تو کہتا ہے تمہارے بچوں کی خیر ہو، تمہاری آل کی خیر ہو، اور پھر سخی نواز دیتا ہے۔ اور سرکار تو اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ بڑا پیارا انداز ہے، ذرا سنیے گا۔ ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے۔ ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں کس طرح احادیث کو لاتے ہیں۔ میرے رضا لکھتے ہیں، من رعانی قدر الحق جو کہے، آئے ہائے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجیے۔ یعنی من رعانی فقد رع الحق کے معنی ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ یہ حدیث پاک اپنے شعر میں لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار خود سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا،
تو خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ نبی پاک کی حقیقت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک لا کر اعلیٰ حضرت نے اپنا کلام پورا کیا۔ آپ فرماتے من رآنی قد رأى الحق، جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے۔ ہماری کیا اوقات کے نبی پاک کی شان بیان کریں ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو جس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت اسی انداز کو اپنا کر لکھتے ہیں من رآنی قد رأى الحق، جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے۔ من رآنی قد رأى الحق، جو کہے من رآنی قد رأى الحق، جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں در بدر کب تک پھریں خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجیے۔ مدینے میں مرنے کی تمنا، وہاں مدفن کی التجا کس پیارے انداز میں کی ہے۔ خستہ خراب سے کیا مراد ہے؟ ذرا مشکل سا لفظ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو نعت میں بھی استعمال کیا، نعت میں استعمال کیا، اور کیوں کیا؟ خستہ خراب یعنی حیران و پریشان۔ مدفن کہتے ہیں قبر کو۔ نبی پاک سے التجا کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم کب تک در بدر پھریں، کب تک پریشان پھریں؟ آقا ایک بار اپنے قدموں میں بلائیے اور وہیں موت عطا کر دیجیے، اپنے قدموں میں رکھ لیجیے۔ ہیں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے، وہ گناہ گار پہ احسان مدینے والے ہیں۔ نبی پاک سے یہ التجا کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ اپنے دامن میں چھپا لیجیے، بہت پریشان ہوں، اپنے قدموں میں بلائیے، یہ گناہوں کی جو بھرمار ہے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، بس مدینے بلائیے اور اپنے قدموں ہی میں رکھ لیجیے۔ کیا خوبصورت التجا ہے۔ در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجیے۔ در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجیے، طیبہ میں مدفن عنایت کیجیے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت اگلا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجیے۔ یہاں غفلت سے مراد ہے سستی۔ اعلیٰ حضرت گویا اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے رضا ہر سال مدینے قافلے جاتے ہیں، حج کو قافلے جاتے ہیں، کیا دھوم ہوتی ہے، ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے سوئے طیبہ جانے والوں کی، تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں غفلت کر رہے ہو؟ کیا نہیں جانا مدینے؟ اپنے آپ کو گویا اور تڑپا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں نا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ اپنے آپ کو گویا ایک طرح سے دوبارہ آپ کی اپنی تڑپی خود بڑھا رہے ہیں نا۔ پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، قافلے جا رہے ہیں، دھوم دھام سے جا رہے ہیں، اس گناہ گار کو بھی اس قافلے میں، اس سفر میں شمولیت کا شرف عطا فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجئے۔ ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجئے، آہ سنیے اور غفلت کیجئے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت گویا اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اعمال پر ایک شرمندگی کا انداز ہے۔ کس سے کہیے کیا 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 ہو گیا، خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے۔ ایک ساتھ کیا 3 بار استعمال کیا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، مگر ان سب کے معنی مختلف ہیں۔ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا کیا کیا، پہلا اور تیسرا تو سوالیہ ہے، اور دوسرا کرنا ہے، کیا کیا
یعنی تم نے ایسا کیا کیا؟ یعنی اب اس کے شعر کو ذرا سمجھیں گے، پہلے میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. کس سے کہیے کیا کیا، کیا ہو گیا، کیا ایسا کر دیا اور کیا ہو گیا؟ خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے، یعنی اپنے آپ پر افسوس کیجئے، لان تان کیجئے. اعلیٰ حضرت گویا اس میں یہ فرما رہے کہ کس سے کہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کر کیا بیٹھے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی، رب کو ناراض کر ڈالا. اب کسی اور کو لان تان کرنے کے بجائے اپنے آپ ہی کو ملامت کر رہے ہیں، غصہ نکال رہے ہیں. اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. اسی طرح کا انداز شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے کیا پیارا انداز اختیار کیا تھا. آپ لکھتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا ہی خاصہ ہے کہ ایک ہی لفظ کو کس پیارے انداز میں استعمال کرتے اور سب کے معنی الگ ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لفظ گل کو استعمال کیا نا، جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. اللہ اکبر. اب ذرا یہاں انداز دیکھیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کس سے کہیے کیا کیا، کیا ہو گیا، خود ہی اپنے پر ملامت کیجیے. کس سے کہیے کیا کیا، کیا ہو گیا، خود ہی اپنے پر ملامت کیجیے، خود ہی اپنے پر ملامت کیجیے. اب ذرا شعر سنیے گا، کیا پیاری بات کی ہے اعلیٰ حضرت. لکھتے آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہرباں، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا جا رہا ہے کہ حضور ہماری ذات سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والے تو آپ ہیں، اپنے غلاموں پر کتنے مہرباں ہیں. ایک اور جگہ التجا کی ہے نا اسی طرح کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور آقا تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. نبی پاک کی رحمت کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کیا ہے کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نا. تو کہا آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقطع اتر کلام ہی ہوتا ہے، مگر یہ مقطع تو ایسا ہے ہزار بار پڑھیں ہر بار نیا لطف دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، سبق بھی دیتا ہے، شاندار میسج بھی ہے ہمارے لیے. میرے امام لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد رکھیے ہمارے آقا کبھی ہمیں نہیں بھولے، آج بھی نہیں بھولے. جی ہاں، قبر انور میں بھی امتیوں کو یاد فرماتے ہیں، محشر کے دن بھی یاد کریں گے. دنیا میں تشریف لائے جب بھی تو یاد کیا. دیکھو نا، رب کی بارگاہ میں معراج کی شب گئے جب بھی یاد کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر امتیوں کو یاد کیا. مگر امت کیا کر رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. پھر آپ انہیں کیوں بھلا دیتے ہیں؟ ان کا ذکر خیر کیوں نہیں کرتے؟ ذکر خیر زبان سے بھی ہو اور اعمال کے ذریعے بھی ہو. نظر آئے کہ نبی پاک کا سچا امتی جا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت میسج ہے، کاش یہ یاد بھی رہ جائے اور عمل کرنا بھی نصیب ہو جائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے،
سے بچنے کی صورت کیجئے۔ پیغام رضا پر ہی سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ کاش یہ یاد رہے، دلوں پر نقش ہو جائے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور کلام رضا لے کر اگلے سلسلے نغمات رضا میں حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔